کامیاب کی پوری کہانی کو ترتیب دے کر تمام اہم واقعات برقرار رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں مکمل کیا ہے۔ ڈرامہ شوق کی منزل خست نمبر 3 EP و تحقیق ساجد محمود۔ شادی کے دوسرے دن کا حالہ اور یادگار لمحے مہندی کی رات کی تمام مصروفیات کے بعد سب لوگ کے ہارے کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ جیسے ہی صبح کی اذان ہوئی ان میں سے کچھ لوگ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ رانا صاحب نے بھی نماز فجر ادا کیا اور واپس آ کر کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ صبح 7 بجے کے قریب گھر میں ایک مرتبہ پھر رونق لوٹ آئے۔ چائے اور پراٹھوں کا ناشتہ تیار کیا گیا۔ شادی میں آئے تمام تو سب مہمانوں نے مل کر ناشتہ کیا اور پھر بارات کے لیے تیار ہونے لگے۔ رانا صاحب بھی تیار ہوئے اور اپنی گاڑی کو سروسا اسٹیشن لے گئے، جہاں گاڑی کو اچھی طرح دھلوایا گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک چمچماتی ہوئی گاڑی میں واپس گیراج پہنچے اور پھر برآمدے میں موجود لوگوں کے ساتھ جا بیٹھے۔ ادھر گھر کے افراد نے دلہے کو تیار کیا، اسے خوبصورت لباس پہنایا گیا اور خاصا اہتمام کے ساتھ سنوارا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میوزیکل بینڈ بھی وہاں پہنچ گیا۔ بینڈ کے ارکان برآمدے میں بیٹھ گئے اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگے۔ اسی دوران دلہا بھی برآمدے میں آ گیا، جہاں اسے ایک خوبصورت کرسی پر بٹھایا گیا۔ میوزیکل بینڈ نے اپنی خوبصورت دھنوں سے بارات کا آغاز کیا۔ تمام عزیز وقار باب اور دوست احباب نے دلہے کے گلے میں پھولوں اور نوٹوں کے ہار ڈالے۔ رانا صاحب نے بھی محبت سے نوٹوں کا ہار دلہے کے گلے میں پہنایا اور تحفے کے طور پر اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گھڑی باندھ دی۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا رانا صاحب کے پاس آیا اور بولا، رانا صاحب، میڈم شہناز آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ رانا صاحب فوراً برآمدے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مس شہناز ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی مس شہناز بولے، رانا صاحب، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، آپ کہاں تھے؟ ابھی کتنا وقت باقی ہے تاکہ ہم اپنا سفر شروع کریں؟ رانا صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بیگم، ابھی تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ میوزیکل بینڈ ابھی کچھ دیر اپنی پرفارمنس دے گا، اس کے بعد بارات روانہ ہوگی۔ تم گلی میں میرا انتظار کرنا، جیسے ہی میں گیراج سے گاڑی لے کر آؤں گا تمہیں گاڑی میں بٹھا دوں گا۔ یہ کہہ کر رانا صاحب دوبارہ برآمدے میں چلے گئے اور میوزیکل بینڈ کی خوبصورت پرفارمنس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکیاں اور عورتیں گلی میں آ گئیں۔ رنگ برگے کپڑوں، خوبصورت فراقوں اور دلکش ملبوسات نے پورے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیا۔ ہر طرف ہنسی، خوشیاں اور کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس دوران میوزیکل بینڈ والے بھی گلی کار کھکرتے ہیں اور اپنی خوبصورت لب بجاتے ہوئے براتیوں حبس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تمام براتی خوشی خوشی حبس میں سوار ہوتے ہیں۔ راستے بھر خوب ہلا گلا، قہقہے اور خوشی کی باتیں جاری رہتی ہیں۔ دیکھتے بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ دلہا ایک چمچماتی ہوئی چاروں سے باہر نکلتا ہے۔ گلی میں موجود لڑکیاں اور عورتیں گھروں کی اجتوں سے دلہائے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی ہیں، جبکہ مرد حضرات خوشی میں نوٹوں کی بارش کرتے ہیں۔ اسی دوران رانا صاحب اور مسا شہناز بھیڑ کی لڑکی والوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ مسجدہ شہناز سیدھے دلہا کے پاس جاتی ہیں، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتی ہیں اور 5000 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتی ہیں۔ دلہن شرماتے ہوئے شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد مسا شہناز وہاں سے نکل کر عورتوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد لڑکی والوں کی طرف سے شاندار دعوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دعوت میں طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ مہمان بھرپور انداز میں دعوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رانا صاحبہ اور مسا شہناز دونوں بے حد خوش تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ شادی کسی رشتہ دار کے انیبل خان کے اپنے گھر کی شادی ہو۔ دلہا بیانیں اپنی سکیا اولاد کی طرح عزیز محسوس ہو رہا تھا۔ خوشیوں، دعاؤں اور محبتوں سے بھرپور یہ دل بھی آہستہ آہستہ اختتام کیفر پڑنے لگا۔ ہر شخص اپنے ساتھ خوبصورتی ادے سمیٹ رہا تھا۔ رانا صاحبہ اور مسا شہناز محفل میں ان حسین المحوں کو محفوظ کر رہے تھے۔ یوں خوشی کا یہ یادگار دن اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اس کی خوبصورت یادیں ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہیں۔ ابان کے لیے اگلا دن بھی خاصا اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ شادی حال میں ولیمے اور دعوت کی بڑی تقریب منعقد ہونا تھی۔
جہاں مزید خوشیاں، ملاقاتیں اور یادگار لمحات آپ کے منتظر تھے۔ جاری ہے۔ نیکسٹ ویک EP24 ولیمہ کی تقریب، شادی حال کی رونقیں اور نئے یادگار لمحات۔ بھائی جان، اس قسط میں آپ کی لکھی ہوئی کوئی اہم بات نہیں چھوڑی گئی، صرف زبان اور ترتیب کو بہتر